27th of January 1987, revised in Don Mills Jamaat Canada of Toronto. یاری مدد مومنہ پروگرام کے حساب سے جو اسماعیلی ایسوسی ایشن نے اناؤنس کیا ہے، یہ آج شری اسلام شاہ کے گنان کا ترجمہ سمجھوتی بتائی جائے گی۔ مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ اس گنان کے 5 پارٹ ہیں اور اس کا جو 6واں پارٹ ہے وہ لوگ ہم ہر روز صبح عبادت سے پہلے یہ پارٹ سنا کرتے ہیں۔ پھر صدر دن کے زمانے میں جو امام کا وارا تھا مولانا اسلام شاہ تھے۔ شری کا لفظ عربی کے حضرت جتنا ہے۔ اگر آپ کبھی انڈونیشیا جاؤ یا ہندوستان جاؤ تو وہاں مسلمانوں کو شری شری کے ٹائٹل سے ملتے ہیں، اور انڈونیشیا کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا اسلامک دیش ہے، لگ بھگ 12 سے 14 کروڑ مسلمان ادھر ہیں، وہ آپس کے اندر ڈیلی لائف کے اندر ایک دوسرے کو حضرت کے طور پہ شری کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیروں نے جو گنان کہے وہ گنان سینکڑوں سال پہلے ہندوستان کی زبانوں میں، ہندوستان کی پرنالیکا کا خیال کر کے، ہندوستان کی سوسائٹی کی سوشل ہیبٹس کا خیال کر کے، اور ہندوستان کے جو آدمی تھے ان لوگوں کی لیول کا خیال کر کے کتھے۔ اس زمانے کے اندر خاص طور پہ جب صدر دن کا زمانہ تھا جن کا یہ گنان ہے، ہندوستان کے اندر لاکھوں مسلمان تھے۔ محمود غزنوی سے سینکڑوں سال پہلے ہندوستان کے اندر اسلام آیا۔ رسول اللہ کی حیاتی کے اندر ہندوستان کے اندر اسلام نہیں آ سکا، لیکن دینداروں نبی کریم کی وفات کے بعد 40 برس کے اندر ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہوا، اور سب سے پہلے ہندوستان میں جو اسلام داخل ہوا تو وہ علاقہ سندھ کا تھا۔ جب پیروں نے ہمیں، ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب اور طریقے کی دعوت کی، اس وقت اسلام بہت تھا اور کئی ایک مسلمان راجے تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے۔ میں اپنی آوازوں کے اندر جماعتوں کے سامنے بہت دفعہ خلاصہ کیا کرتا ہوں، اور میں اس لیے کیا کرتا ہوں تاکہ جو اٹھتے جوان ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ پتہ لگے، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ لگے کہ ہمارے گنانوں کے اندر بعض دفعہ گنانوں کے اوپر ایک قسم کا بلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہندوازم ہے، اور ہمارے پیروں کے اندر یہ بات تھی کہ ان کو مسلمان بنانا تھا تو انہوں نے ہندوؤں کو وٹلانے کے لیے یہ گنان بنائے۔ یہ چیز امپریشن اپنے دماغ میں سے نکال ڈالو۔ پیر جو تھے وہ آل رسول تھے، جس طرح امام آل رسول ہے، پیر بھی آل رسول ہیں، کیونکہ پیر جو ہیں وہ امام کی فیملی میں سے ہیں۔ کوئی بھی پیر امام کی فیملی کے باہر سے نہیں آ سکتا۔ اگر پیر سبز علی کو پیر کا درجہ دیا ہے تو سبز علی تو کھوجا تھے، لیکن ان کو یہ درجہ ان کی موت کے بعد ملا۔ اسی طرح سے وزیر اسماعیل گانگ جی کو بھی جو درجہ دیا گیا پیر کا علی شاہ ماں باپ کے طرف سے، وہ بھی ان کے مرنے کے بعد ملا۔ لیکن حیاتی کے اندر کوئی بھی شخص پیر نہیں بن سکتا سوا کہ وہ حضرت امام کی فیملی کا ممبر ہوئے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت امام ہمارے پیر بھی ہیں۔ مولانا حضرت امام ہمارا حضرت امام ہے، لیکن پیری چوما بھی اس کے پاس ہے، اور ہر ایک اسماعیلی بچے کا یہ فرض ہے
کہ اسماعیلی طریقہ اس کو سمجھنے کے لیے امام اور پیر کا جو نورانی درجہ ہے اس کو جاننا چاہیے. یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے اور اسلامک نظر سے جانو اس کو. یہ چیز ہندوؤں کی نہیں اور کسی اور مذہب کے اندر بھی نہیں. تو جو پیر ہیں وہ آل رسول ہیں اور اس لیے وہ کبھی بھی اسلام کے باہر جا کے دعوت نہیں کر سکتے. ان کی کنورشن جو ہوگی وہ اسلام ہی کے اندر ہوگی. اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ اسلام کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. بہت سے فرقے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بہت سے فرقے ایک دوسرے سے نہیں ملتے. نہ ملنے والوں فرقوں کے اندر صوفی فرقے ہیں اور ہم بھی ہیں. ہماری جو طریقہ ہے وہ عام ہمارے مسلمان بھائیوں سے تھوڑا جدا ہے. اس لیے جدا ہے کہ نمبر 1 ہمارے اندر امامت کا جواز ہے, فاؤنڈیشن امامت کی ہے. باقی دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اندر شیعہ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ امامت کو مانتے ہیں اور اسماعیلی مانتے ہیں. حالانکہ اسماعیلی بھی شیعہ ہیں, سنی بھائی ہیں, ان کے اندر امامت کی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. شیعہ لوگوں کے اندر کہیں 6 امام ہیں, کہیں 12 امام ہیں, کہیں 16 امام ہیں, کہیں 18 امام ہیں, مگر ہمارے ہاں ایک ہی امام ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے, ہمیشہ حیات ہے, ہمیشہ قائم اور دائم ہے اور قیامت تک امامت چلے گی. ہم ہر امام کو ایک ہی مانتے ہیں. ہمارے اندر جدے جدے امام ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کے جدے جدے نام ہیں, لیکن امامت جو ہے نور ہے وہی علی کا ہے. حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ جو ہیں یہی علی ہے, یہی علی ہے کیونکہ علی کا نور اس میں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حسین ہے تو دیندار حسین بھی یہ ہے. ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ حسن آباد کے اندر کسی جماعت کی مہمانی تھی. دنیا بھانے سرکار کی عمر بوڑھی ہو گئی تھی, بدن ہے وہ کپڑوں کی طرح ہے. جس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ہمارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, اس طرح سے ہم وہ اتار دیتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں. امامت کا جو نور ہے اس کے کپڑے امام کا بدن ہے. جب یہ بدن بوڑھا ہو جاتا ہے اور زیادہ پھر انرجی اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی تو امام کا نور بھی اس بدن کے کپڑے کو پھینک دیتا ہے, نوا بدن یعنی نئے کپڑے پہنتا ہے. فارسی زبان کے اندر یہ لفظ ہے جامہ. جامہ کہتے ہیں کپڑے کو, فارسی بھاشا میں کپڑے کو جامہ کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا مولا نے جامہ سپارا, یعنی اس نے ایک کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے. نور وہی ہے. مولانا سلطان محمد شاہ آئے, ہاتھ میں لکڑی تھی, آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے. آ کے جب بیٹھے معلوم نہیں کوئی وجہ کیا تھی, لیکن امام نے لکڑی اٹھا کے فرمایا, ہے جماعت یہ لکڑی امام حسین کی لکڑی ہے, میں امام حسین ہوں. امام حسین بھی وہی ہے, امام مستنصر باللہ بھی وہی ہے, امام حاکم بن امر اللہ بھی وہی ہے, امام علی بھی وہی ہے, امام شاہ خلیل اللہ بھی وہی ہے. ہمارے جتنے بھی امام ہوئے ان کا نور ایک ہی تھا اور وہ علی کا نور تھا. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اور یہ طریقہ ہمارے اسماعیلیوں کا ساری دنیا میں اور کہیں نہیں. کہیں بھی ایسی ویکتی لیڈر کے طور پہ ہیڈ آف اے ریلیجن یا فیتھ یا سیکٹ کوئی نہیں کہ جس طرح ہمارا ہے. یہ ہمارا امام ونش پرمپرا جنریشن آفٹر جنریشن چلا آتا ہے. سینکڑوں سال سے یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ امامت قیامت تک چلے گی. ہر امام نے, ہر ایک اسماعیلی امام نے اس بات کی ڈکلیریشن کی ہے کہ امامت ہے وہ پرپیچول ہے. پرپیچول کا مطلب ہمیشہ رہنے والی. ہمارے اماموں کی یہ جو ونشاوڑی ہے وہ برابر چلی آتی ہے, اس میں ایک ماتر کا فرق نہیں
کم بختی اور کم نصیبی سے ہمارے ہاں ایسے اسکالرس پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام کی ونشاولی کھوٹی ہے. ان لوگوں کا منہ بند کرنا چاہیے. امام کا پیسہ کھا کے امام کی ونشاولی کے ورودھ میں بولنا یہ ٹھیک نہیں. اس سے بہت سے لوگوں کے ایمان خراب ہوتے ہیں. میں آپ کو کہوں مولا علی کے زمانے سے لے کے آج تک ہم اسماعیلیوں نے جب بھی دعا پڑھی، نماز پڑھی، عبادت کی، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری پرتھا ہے، یہ ہمارا پرنسپل ہے، یہ ہماری عادت ہے، یہ ہمارا فنڈامنٹل رول ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر اپنے اماموں اور اپنے پیروں کا نام لیتے ہیں. محمد اور علی سے لے کے جتنے بھی امام ہوئے ہم ان سب کا نام لیتے چلے آئے. آپ میں سے وہ لوگ کہ جن کی عمر 30 برس سے زیادہ، 40 برس سے یا اس سے اوپر ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مولانا حضرت امام گادی نشین ہوئے اس کے پہلے ہم امام سلطان محمد شاہ تک اپنی دعا میں نام لیتے تھے. جب جامع پورا ہوا تو ہم نے اپنے حضرت امام کا نام اس میں ایڈ کیا. مولانا علی شاہ کا جو زمانہ تھا تو دعا کے اندر سلطان محمد شاہ کا نام نہیں تھا، علی شاہ تک کی ہی ونشاولی تھی. مولانا حسن علی شاہ کا جب زمانہ تھا تو علی شاہ کا نام اس میں ونشاولی میں نہیں تھا. اسی طرح سے شاہ خلیل اللہ تک پڑھے جاتے تھے، اس کے پہلے شاہ سید ابو الحسن شاہ تک پڑھے جاتے تھے. جیسے جیسے امام بڑھتے گئے تیسے تیسے ہمارا نام اس حاضر امام کا ہماری عبادت میں آتا گیا. اس لیے یہ 1400 برس کے اندر اسماعیلیوں نے ہر روز 3 یا 4 یا 5 یا 8 یا 10 دفعہ جب بھی انہوں نے دعا پڑھی، انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر، انہوں نے اپنی نماز کے اندر علی سے لے کے جس زمانے کا وہ وارہ تھا اس زمانے تک کے تمام اماموں کا نام ونشاولی میں لیتے تھے. کیسے بھول ہو سکتی ہے؟ کیسے رونگ ہو سکتا ہے؟ مولانا سری اسلام شاہ ہمارے 30ویں امام تھے. تو پھر صدر دین کے زمانے تک دعا کے اندر ہم 30 اماموں کا نام لیتے تھے. اور جب امام سری اسلام شاہ نے جامع پورا کیا تو 31 نام ہو گئے. جب امام محمد بن اسلام نے جامع پورا کیا تو 32 امام ہو گئے. دیندارو، یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ وہ کبھی بھی کھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے امام رونگ ہوتے، اگر ہمارے اماموں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا، اگر ہمارے اماموں میں نور کی طاقت نہ ہوتی، اگر ہمارے اماموں نے دنیا کے دوسرے بہت سے پیر و فقیروں کی طرح ایک دمب کیا ہوتا، دمب کہتے ہیں کھوٹا کلیم، ہپوکریسی، تو یہ نسل حضرت امام کی یہ آج 50ویں نسل ہے، 50ویں جنریشن ہے. کیونکہ بیچ میں مولانا علی شاہ کی ایک نسل آ گئی نا، پرنس علی خان کی. امام 49 برابر، لیکن علی سے لے کے حضرت امام تک کی 50th جنریشن ہے. 50 جنریشن تک کیا یہ جھوٹ بول سکتے؟ کسی کا جھوٹ چلا 50 جنریشن، کسی کا جھوٹ چلا 1400 برس. جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے مٹ گئے. مولانا امام نزار کے خلاف ان کے بھائی نے مفتی علی نے دعویٰ کیا، تیسری پیڑھی کے اندر ختم ہو گیا. مولانا اسماعیل کے سامنے اور اس طرح سے اس نے دعویٰ کیا. موسیٰ کاظم نے، وہ بھی ان کا بھائی تھا، ماں جدی تھی، تو وہ 5ویں پیڑھی کے اندر ختم ہو گیا. جس نے جھوٹا وعدہ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، جھوٹا کلیم کیا، ان سب کی نسلیں خود امام کی فیملی کے اندر جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے مٹ گئے، بالکل مٹ گئے. یہ چلے جاتے ہیں. مولانا حضرت امام کے سامنے فیوچر کا امام ہمارے پاس موجود ہے. ایک دفعہ حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی، کسی رپورٹر نے بائی تھی، اس نے صاحب کو پوچھا کہ کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ امامت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی؟ تو جان لو، معاف کرنا یور ہائنس، ایسا مانو کہ کبھی کچھ ہو جائے آپ کو تو آپ کی تو نسل بند ہو جائے گی، فیوچر تک کا دعویٰ ختم ہو گیا. مولانا حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا.
ارے کربلا کو یاد کرو دینداروں. میں واپس تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں, 3-4 دن پہلے میں یہ پوائنٹ کہہ چکا ہوں. کربلا کو یاد کرو. امام حسین کو قتل کیا, ان کے بھائی حضرت عباس کو قتل کیا, ان کے لڑکوں کو قتل کیا, ان کے بھتیجوں کو قتل کیا, چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچوں کو مار ڈالا. اس لیے مار ڈالا یزید کے لشکر نے کہ یہ خاندان مٹ جائے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے, 21 برس کے امام زین الدین, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکا. اتنے وہ کرون, اتنے روڈ, اتنے سخت دل ظالم تھے کہ 6 مہینے کے بچوں کو مار ڈالا. لیکن امام زین العابدین کی طرف کسی نے آنکھ نہ اٹھائی. امام زین العابدین دنیا بھانے بیمار تھے, اور جب یہ لڑائی کا بازار گرم ہوا, تلوار لے کے باہر آئے. مولانا حسین نے پکڑ کے کہا, ابا نے کہا بیٹے تم کہاں جاتے ہو, تمہارے سے تو امامت کا سلسلہ چالو ہونے والا ہے. એટલે امام زین العابدین واپس آ کے کھٹلے پہ سو گئے. 6 مہینے کے بچے مار ڈالے, لیکن امام زین العابدین کو کوئی آنچ نہ آئی. یہ معجزے ہیں امامت کے. یہ نسل, یہ ونشاوڑی, یہ قیامت تک رہنے والی ہے. زمین اور آسمان کا یہ سردار ہے, یہ سلطان ہے. اس لیے امامت کی شناخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امام اللہ کا نور ہے, اللہ کے نور کی ہدایت دنیا کے اندر جاری ہے. قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس چیز سے. اس وقت میں یہ واز کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں کیونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ اور ہے, لیکن اس گنان کے اندر جو بھید ہے اس بھید کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اتنی پریفیس بولا ہے. یہ پرستاونا جو آپ کے سامنے میں نے کی اس گنان کو سمجھنے میں مدد کرے گی. اللہ نور ہے, اس کی کوئی باڈی نہیں. ہم اسماعیلیوں نے کبھی ایسا نہیں مانا, کسی بھی کنڈیشن میں نہیں مانا, نہ گپتی کنڈیشن میں مانا, نہ کسی اور طریقے سے مانا کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں. ہم نے کبھی نہیں مانا. ہم نے ہمیشہ ایک ہی خدا مانا ہے, اور ایسا خدا کہ جس کا کوئی بھاگیدار نہیں, جس کا کوئی پارٹنر نہیں, جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ, وہ اللہ جو بالکل اکیلا ہے, اس کا کوئی بھاگیدار نہیں. لیکن اللہ ہے کیا؟ اللہ خود کہتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں. اللہ خود اپنی خود کی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ بھلا اللہ کون ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ خدا جو ہے وہ نور ہے. نور انرجی ہے, طاقت ہے, اتھارٹی ہے, اس میں انٹیلیجنس ہے. آرڈینری حالت کے اندر جب ہم ٹرانسلیشن کرنے بیٹھتے ہیں تو نور کا مطلب ہم انگلش میں لائٹ کر دیتے ہیں. لائٹ اس کا ترجمہ نہیں ہے. نور جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو میٹیریل ہے, لفظ نور کے, ورڈ نور کے اندر جو ایسنس ہے وہ دنیا کی کسی زبان کے اندر ایک شبد میں نہیں آ سکتا. نور کا مطلب انٹیلیجنس, انرجی, پاور, اتھارٹی, کریٹیوٹی. آپ خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان ایٹریبیوٹس کو پڑھو, ان تمام ایٹریبیوٹس کو اکٹھا کرو تو بھی نور کے اندر یہ سما جاتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں. تو اللہ ہے وہ نور ہے. اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے. لیکن اب اللہ نے اپنی مخلوقات کو ہدایت کرنی ہے تو مخلوقات اور اللہ, اس میں تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے اپنے نور کو نبیوں کے اندر رکھ کے ان نبیوں کو بھیجا کہ تم جا کے مین کائنڈ کو سمجھاؤ. نبی وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس خدا کی اتھارٹی ہوتی ہے. اسی اتھارٹی کو نور کہا گیا. قرآن شریف کے اندر دین اسلام کو بھی نور کہا گیا کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے.
ہر چیز جو خدا کے ساتھ ایٹریبیوٹ ہوتی ہے، ہر چیز جو خدا کے ساتھ سبند رکھتی ہے، ہر چیز جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ نوری چیز ہے۔ اگر ہم رحیم کہتے ہیں تو رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، تو ظاہر ہوا کہ نور کا ایٹریبیوٹ رحم بھی ہے۔ اگر ہم متکبر کہتے ہیں پراؤڈ، تو یہ ظاہر ہوا کہ نور کا ایٹریبیوٹ پرائڈ بھی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ تکبر والا، اس سے زیادہ پراؤڈ اور کوئی نہیں۔ اور اگر ہم رب کہتے ہیں تو رب کا ایٹریبیوٹ بھی نور کے ساتھ ہے۔ خدا خود نور ہے، اس کی ہر عادت نور ہے، اس کا ہر کام نورانی ہے، اس کے ساتھ سب جو سبند ہیں، کنیکشن ہے، وہ بھی نورانی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو ہدایت ملی ہے، یہ ہدایت بھی نورانی ہے۔ تو نبیوں کے اندر خدا کا نور تھا، اسی طرح سے نبوت ختم ہو گئی۔ امامت اس زمانے میں بھی تھی، نبوت آج بھی ہے، لیکن یہ نبوت اس طریقے کی ظاہر نہیں، باطنی ہو گئی۔ ایک سنی عالم ہمارے ہاں، ہماری اسماعیلی مذہب میں، ہماری اسماعیلی جماعت میں گئے 20-25 برس کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کبھی نہیں کی، اور بازار میں بکنے والی اسلام کے اوپر نان مسلم کی لکھی ہوئی اور کچھ تھوڑی سی سنیوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے انہوں نے اسلام کو پکڑنا شروع کیا، لیکن سلپ ہو گئے، گھبرا گئے، گم ہو گئے، پتہ نہیں لگا کیا ہوا۔ لیکن کبھی واقعی پڑھنا ہے تو ایسے ایسے بڑے بڑے عالموں کی کتابیں پڑھو کہ جنہوں نے اوریجنل ورک کیا ہے۔ ہندوستان کے سنیوں میں ایک زبردست عالم تھا، میں کبھی کبھی ان کا ذکر کرتا ہوں، اس کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی۔ اس کی مشہور جو کتاب ہے وہ سیرت النبی ہے، 6 والیومز ہیں اس کی۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ عقل کو نبی باطنی کہا گیا۔ ایک سنی عالم کی قلم سے کبھی منہ سے بولا ہو تو کہہ دے کہ شاید میری بھول ہو گئی، یہ تو لکھا ہوا ہے کہ عقل کو نبی باطنی کہا گیا۔ باطن کے اندر عقل ہے، وہ نبی ہے۔ تو نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ خدا کا نور ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسانی عقل جو ہے وہ بھی خدا کے نور میں سے نکلی ہے۔ تو نور کا عقل کے ساتھ اور عقل کا نور کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے ہم اپنی اسماعیلی فلسفی کے اندر امام کو عقل اول کہتے ہیں، فرسٹ انٹیلیجنس، اور مومن کی جو عقل ہے وہ امام کی عقل میں سے نکلی۔ امام جو ہے وہ نور ہے۔ ہم حضرت امام کے بدن کی طرف نہیں دیکھتے، اس کا بدن تو ہماری طرح کا ہاتھ پاؤں والا، گوشت ہڈیوں والا بدن ہے۔ یہ بدن پیدا ہوا ہماری ماتا تاج الدولہ کے پیٹ سے، حضرت امام کا بدن پیدا ہوا، اور حضرت امام بوڑھا ہو رہا ہے، ابھی 50 برس کی اس کی عمر ہوئی، اور شاید 50 برس تک چلے تو یہ جومہ بھی ایک دن پورا ہو جائے گا۔ ایسے ہم نے 48 امام ہمارے، انہوں نے جومے پورے کیے، نور وہی ہے۔ تو ہم کبھی بھی حضرت امام کے بدن کو ڈیوائن ایٹریبیوٹ نہیں دیتے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ حضرت امام باڈیلی فزیکلی ڈیوائن ہے۔ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس بدن کے اندر اللہ کا نور ہے، اس بدن کی عزت اور آبرو ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اگر حضرت امام کی باڈی کے اندر، کہ جو باڈی ایک انسان کی باڈی ہے اور مر بھی جائے گی وہ باڈی ایک دن، اس کے اندر اگر خدا کا نور ہے تو اس نور کی وجہ سے ہم اس باڈی کو مبارک سمجھتے ہیں، اور اس لیے ہم عزت کرتے ہیں۔ کبھی امام نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو وہ انسان کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اگر امام نے ہماری آنکھ کے ساتھ آنکھ ملائی
تو ہم نے خدا کا دیدار کیا ہے، وہ انسان کی آنکھ نہیں ہے۔ اور اگر امام نے ہم کو کہا خانہ آباد میں دعا کرتا ہوں، تو دینداروں وہ جو دعا ہے وہ بھی اللہ کی دعا ہے۔ بی بی عائشہ کے ساتھ رسول اکرم بیٹھے کچھ باتیں کرتے تھے۔ بی بی عائشہ سب سے چھوٹی بیوی تھی ان کی، بڑی عاقلہ، بڑی ہوشیار تھی۔ کہتی ہیں یا نبی اللہ، اگر ہم چاہیں تو خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، قیامت کے دن جو مومن ہوں گے وہ خدا کا دیدار کریں گے۔ لیکن یا نبی، اگر خدا کے دیدار کا ہمیں ثواب چاہیے، یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھوری بات رہ گئی، مولا علی چلے آتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ دیکھ خدا کے چہرے والا آ رہا ہے۔ دیکھا تو حضرت علی تھے۔ علی کو نبی نے خدا کے چہرے والا کہا، اور یہ بہت سی حدیثیں ہیں کہ علی کو ید اللہ کہا، اللہ کا ہاتھ، علی کو لسان اللہ کہا، علی کی زبان اللہ کی زبان، عین اللہ کہا، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں۔ میں نے آپ کو کہا ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، الحمدللہ ہم نے کبھی دو خدا نہیں مانے، الحمدللہ ہم نے خدا کے ساتھ کسی اور کو ایکول کبھی نہیں کہا۔ ہم تو خدا کے نور کو جاننے والے شخص ہیں۔ اسماعیلی مذہب کا جو بیس ہے وہ نور کے لیے ہے، نور کے اوپر ہے۔ اور میں آپ کو ایک رسول کی حدیث سناؤں، اس کا نام ہے حدیث قدسیہ۔ نبی کی بہت سی حدیثوں میں بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی خدا اور محمد کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر رسول فرماتے ہیں مجھ کو اللہ نے فرمایا۔ ہونا تو چاہیے، یہ ساری حدیث قدسیہ کو قرآن میں شامل ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے اندر اس کو نہیں لیا گیا، اب ان کو جدا حدیث قدسیہ کہا گیا ہے۔ قدوس خدا کا نام ہے، قدوس کا مطلب ہے پیور، تو اس پہ سے نام پڑا حدیث قدسیہ۔ اللہ فرمایا اے محمد، جب کوئی میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں بھی اس کو پیار کرتا ہوں۔ میں اس کو ایسا پیار کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی آنکھیں تو اس بندے کی ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کہتا ہے وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایسی ہی حدیث دو طریقے سے ہے۔ دوسری حدیث اس طرح سے ہے کہ میں اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ فرمایا ہے جب میرا بندہ کوئی ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو وہ میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، میرے پاؤں سے چلتا ہے، میرے کانوں سے سنتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، میری جیبھ سے منہ سے کھانا کھاتا ہے۔ اللہ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ آدمی خدا بن گیا؟ اگر خدا نے یہ کہا کہ میرا بندہ جو ہے جو مجھے پیار کرتا ہے میں اس کو پیار کرتا ہوں، تو خدا کہتا ہے وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا میں اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں اس کے کانوں سے سنتا ہوں، میں اس کے پاؤں سے چلتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، تو کیا وہ بندہ خدا ہو گیا؟ یہ بات نہیں ہے۔ خدا اللہ پاک وہ نورانی ذات، اس کو جب دنیا میں کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے نور کی طاقت سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام کے اندر جو خدائی نور ہے، اس نور کی وجہ سے ہم اس کی باڈی کو، اس کی فزیکل حیثیت اور ذات کو ہم بہت عزت دیتے ہیں، مگر حضرت امام فزیکلی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے اونچی اور پوتر باڈی اس کی ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسرا پوتر نہیں، کیونکہ امامت کا نور ہولڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اماموں کی چیز ہے، جس کو سمجھنے کے لیے جب بھی آپ کے پاس
اللہ یا ایمان کی بات آوے تو اس کو نور سمجھ لو، نور، باڈی نہیں۔ تو اب میں آپ کو گنن سناتا ہوں۔ جی شری اسلام شاہ امن ملیا آن دیدھات دیننا راج الکھ روپ اور کھا دیا اپنے ساریا ہمارا کاج۔ میں ہائی پچ پہ چلا گیا۔ شری اسلام شاہ صدر دین کے زمانے میں ہمارے امام مولانا اسلام شاہ تھے۔ یہاں شری کا مطلب حضرت مولانا اسلام شاہ۔ فرمایا پھر صدر دین نے کہ مولانا حضرت امام اسلام شاہ ہم کو ملا انہیں دیدھا تے دین نہ راج، اس نے ہمیں دین کا راج دیا۔ دین کا راج کیا ہے؟ بھلا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اسلام کے اندر راج کیا ہے؟ راج کا مطلب کیا؟ راج کہتے ہیں حکومت کرنا۔ راجا سب سے پاورفل ہوتا ہے، اور راجا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جس کا حکم چلے۔ حکم کرنے والے کو راجا کہتے ہیں، حکم کرنے کی سطح رکھنے والے کو راجا کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر ہم کو اس نے دین کا راج دیا، تو مطلب یہ کہ ہمارے دین کے اندر ایک راجا ہے کہ جس کے راج میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ راجا کون ہے؟ وہ اولی الامر ہے۔ اللہ رسول اور اولی الامر۔ قرآن شریف کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ قرآن شریف آرڈینری نظر سے نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اگر کتاب پڑھنے سے علم ملتے تو یہ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ استاد کتاب کے بغیر سکھا سکتا ہے، لیکن کتاب استاد کے بغیر کوئی کام کی نہیں۔ کتاب کے ساتھ گرو چاہیے، مرشد چاہیے۔ قرآن شریف میں ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی تابعداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی تابعداری کرو۔ تابعداری کا مطلب اوبیڈینس۔ واولی الامر منکم، اور تمہارے اندر جو امر کرنے کا، حکم کرنے کا دھنی مالک جو ہے اس کی تابعداری کرو۔ اب یہ جو اولی الامر ہے اور یہ ساری جو آیت ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں بولی گئی۔ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پاسٹ ٹینس میں ہوئے، کبھی اللہ کی عبادت کری، ایسا نہیں ہے، یا فیوچر ٹینس بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ تینوں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہے۔ خدا کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو، اور تمہارے اندر جو اولی الامر ہے اس کی تابعداری کرو۔ چلو اللہ تو ہر جگہ موجود اور حاضر ہے۔ ظاہر بانے تو رسول گزر گئے، نبی کریم گزر گئے۔ اب ہم قرآن شریف کے اندر پریزنٹ ٹینس میں اس کو پڑھیں تو کیا مطلب حل ہوتا ہے؟ کیونکہ نبی تو چلے گئے، اب ہم تابعداری کس کی کریں؟ نبی تو نہیں ہے۔ یا تو ہم اس کو پھرائیں اور اس کو پاسٹ ٹینس کے ساتھ سبند لگائیں، مگر وہ نہیں۔ قرآن شریف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ یہ جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کے اندر بھی بھید ہے، اور ہم اسماعیلی جانتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت کا نور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا نور بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری سرشتی جو ہے وہ نبی کے نور سے بنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریر کے طور پہ گزر گئے، لیکن اس کا نور حاضر ہے، اس کا نور موجود ہے، اور اسی کے محمد کے نور کو ہی ہم اسماعیلی طریقے کی زبان کے اندر پیر کہتے ہیں۔
پیر کبھی مرتا نہیں، امام کبھی مرتا نہیں. فزیکل سائٹ کی بات نہیں کرتا، نور کی بات کرتا ہے. امام کا نور جس طرح اللہ کا نور ہے، پیر کا نور محمد کا نور ہے، محمد کا نور بھی اللہ کے نور میں سے نکلا. اب اولی الامر جس طرح اللہ اور رسول ایک لیول میں کھڑے ہیں تو اولی الامر بھی ایک لیول میں ہے، اسی لیول میں ہے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کسی راجہ بادشاہ کو اولی الامر کہتے ہیں. بھائی تمہارا جو بادشاہ، تمہارا جو حاکم ہے وہ اولی الامر ہے. تو حکومت کا اگر خیال کرتے ہو تو رسول اللہ کے پہلی ہی صدی کے اندر معاویہ اور یزید حاکم تھے، تو کیا یزید اور معاویہ کو اولی الامر مانے؟ جاؤ پوچھو کسی کو، ان لوگوں کو کہ جو اس کا ترجمہ حکومت کرتے ہیں، تو ان کو جا کے پوچھو، وہ شیعہ نہیں ہوئیں گے. وہ نان شیعہ مسلمان جو ہیں ان کو پوچھو کہ بھی اگر تم یہ ترجمہ کرتے ہو تو قرآن شریف اگر تمام دنیا کے لیے ہر وقت کے لیے ہے تو یزید کے زمانے کے اندر یزید اولی الامر تھا؟ منہ پہ پلاسٹر لگ جائے گا، بند ہو جائے گا، کیونکہ یزید زانی تھا، ایڈلٹرر، شراب پیتا تھا، ہر قسم کے گناہ کرتا تھا، اور خود سنی مسلمانوں نے بھی اس کو بکھوڑا ہے. تو اس کا مطلب یہی ظاہر ہے کہ راجہ بادشاہ جو خراب بھی ہوتے ہیں، جو بدماش بھی ہوتے ہیں، لچے بھی ہوتے ہیں، وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے. اولی الامر وہ ہے کہ جو رسول کی طرح پاک ہوئے، پوتر ہوئے، جس طرح رسول کوئی بھول نہیں کرتا، رسول کو غلطی نہیں کرتا، اور رسول کچھ نہیں بولتا اللہ کے حکم کے سوائے. اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، کوئی تفاوت نہیں رہتی. تو اسی طرح سے رسول اور اولی الامر کے اندر بھی کوئی تفاوت نہیں ہوتی. یہ باتیں ہم کو حدیث میں سے ملتی ہیں. نبی کریم فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں. کل ہی میں نے ایک حدیث کا بیان کیا، فرمایا کہ علی منک، علی جو ہے علی میں سے میں ہوں اور میرے سے علی ہے، علی منی. تو میں اور علی ایک ہی ہیں. یہاں جو راج ہے وہ حضرت امام کی امامت کا راج ہے. شری اسلام شاہ نے مڑیا دیدھاتے دین نو راج، اور یہ راج اویچل ہے. ہمارے گنانوں میں ہے شاہ دیس جیو دیس ریکھیوں نے راج مومنوں نے راج بھائی لینا لینا لاڈ کرا وشے. شاہ دیس ریکھیوں نے راج، مومنوں نے راج، لینا نیلا لاڈ کرا اسے. ہمارا راج کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا حکومت. تو راجا کے بیٹے، راجا کے بھائی، راجا کی بیٹیاں، راجا کی گھر والیاں، یہ سب بھی راجا کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں، پرنس بن جاتے ہیں، پرنسس بن جاتی ہیں، کوئین بن جاتی ہیں. راج ایک کرتا ہے لیکن ان سب کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو جس طرح حضرت امام کا راج ہے تو مومن اس کے جو روحانی بچے ہیں دینداروں، ان کا بھی راج ہے. راج ہے، راج کہتے ہیں اس کو جو مانگے مل جائے. پرنس ہے راجا کا، وہ کسی کو حکم کرے کہ ابھی ابھی میرے لیے کھانا لے کے آؤ، یس یور ہائنس، اور اس کے بچے بھی یور ہائنس ہو جاتے ہیں، ہز میجسٹی کے، سب چیز مہیا ہو جاتی ہے، ان کے حکم مانے جاتے ہیں. تو جو مومن ہے ان کے بھی حکم مانے جاتے ہیں. اگر وہ اپنے منہ سے کچھ کہے تو وہ ہونا چاہیے. اگر امام نور ہے تو اس کا راج نورانی ہے، اور اس کے جو پرنس ہیں یعنی روحانی بچے ہیں وہ بھی نورانی حالت کے اندر ہے. تو یہ راج جو ہے وہ روحانی راج ہے. اگر عبادت کرو تو جو چاہو گے ملے گا، اگر مولا کا حکم مانو جو چاہو گے ملے گا، اگر اس کے حکم کے اوپر برابر عمل کرو اور اس کے پیارے
روحانی بچے بن جاؤ تو دینداروں روحانی بچے کا درجہ روحانی باپ سے بھلے تھوڑا کم ہو، مگر باقی اور تمام جتنی بھی پرجا ہے اور امیر وزیر ہیں اس سے زیادہ درجہ پرنس کا تو ہے، کیونکہ راجا کا بیٹا ہے۔ تو روحانی راج یہ دین کا راج ہے، یہ نور کا راج ہے۔ دیکھو اسماعیلیوں کے اندر ساری دنیا پھرو جاؤ، ایک چیز کبھی مارک کی آپ نے؟ مولا کی رحمت سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ساری دنیا میں بہت گھوما ہوں، مگر مجھے کسی بھی ایک جگہ رستے کے اندر کوئی اسماعیلی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کوئی اسماعیلی رستے میں بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہندوستان کی لوک سبھا کے اندر پارلیمنٹ کے لوور ہاؤس میں ایک میٹر آئی، یہ 1981-82 کی بات کرتا ہوں، کہ جس طرح سے بہت سی ویسٹرن کنٹریز ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یعنی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، جیسے یہاں کے سینئر سٹیزنز کو گین چیکس ملتے ہیں، کسی کو منی آوک ہو جاتی ہے، کسی کو سینئر سٹیزن کی وہ چیزیں ملتی ہیں، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں ہندوستان کے اندر 60 برس کی عمر کے اوپر کے لوگوں کو گورنمنٹ ایک باندھی ہوئی رقم دے دے، ایجوکیشن فری کر دے دے، بچے پیدا ہوئے تو ان کو دودھ مفت دیا جائے۔ یعنی بعض ویسٹرن کنٹریز جیسے کہ ہمارا کینیڈا ہے، اس طرح کی وہ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ حکومت نے کہا کہ ایسا مانو کبھی ہم یہ کینیڈا کی بات لے لیں یا کبھی ہم جرمنی کی بات لے لیں کہ جرمنی یا اٹلی کے اندر بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ٹیکس بھی کم ہو جاتی ہے اور بچوں کا الاؤنس ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کی ان کی بستی کتنی، 2-3 کروڑ کی، کبھی ہم انگلینڈ کو لے لیں تو انگلینڈ کی سارے انگلینڈ کو ملاؤ گریٹ برٹن کو تو 6-6.5 کروڑ کی بستی ہے۔ ہندوستان کے اندر 80 کروڑ آدمی ہیں۔ ان 80 کروڑ کے اندر 60 برس کی عمر کے گننے کے لیے جاؤ گے تو اس کے اندر کئی کینیڈا گھس جائیں گے آبادی کے حساب سے۔ تو یہ تو ہماری شکتی نہیں اور ہم غریب دیش ہے، یہ چیز نہیں بنتی۔ اس کے اوپر بڑی چرچا ہوئی لوک سبھا میں۔ اس وقت فارن منسٹر نہیں، ڈیفنس منسٹر ایک سکھ تھا، اس نے کھڑے ہو کے کچھ اسپیچ کی اور پھر کہا کہ یہ ہر بوڑھے آدمی اپنی اپنی کمیونٹی کی جوخمداری ہے ان کی۔ بھئی اگر ایک کمیونٹی کے اندر جس طرح ایک فیملی کے اندر ہے، اسی طرح سے وہ اپنی اپنی کمیونٹی کے بڈھوں کو، بیماروں کو، اپاہجوں وغیرہ کو وہ خود ان کا دھیان رکھے، اور یہ کمیونٹی کی میٹر ہے۔ مسلمان اپنی اپنی کمیونٹی میں، ہندو اپنی اپنی کمیونٹی میں، پارسی اپنی کمیونٹی میں، ان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ بولتے بولتے آ کر کہتا ہے میں نے ایک قوم دیکھی کہ جس کا کبھی کوئی بھکاری میرے کو رستے میں نظر نہیں آیا، اور وہ ہے آغا خان کی قوم۔ لوک سبھا میں میٹر لے کے آیا، اور حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ کبھی بھی کوئی اسماعیلی آپ کو کہیں رستے میں بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور کبھی نظر آ گیا، خدا نہ کرے کبھی آوے، لیکن مانو کہ کبھی آ گیا تو سمجھنا کہ یہ پاگل ہے، یعنی مینٹل خرابی ہے، وگرنہ یہ بات نہیں بنتی۔ پھر بھی مینٹل خرابی والوں کو بھی ہم نے پالا ہوا ہے اور ہماری جماعت ان کا دھیان رکھتی ہے۔ یہ ایک راج کی کنڈیشن ہے، ہمارا خود کا فلیگ ہے، ہماری خود کی آرگنائزیشن ہے، ہمارا خود کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہمارے اندر نورانی راجا بھی ہے، ہم اس کی کورونیشن بھی بناتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب روحانی راج ہے؟ حقیقت میں ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے مڈغاسکر میں ایک فرمان کیا کہ وہ لوگ جو دسوند نہیں دیتے وہ امامت کے روحانی راج کے دشمن ہیں۔ جس طرح گورنمنٹ کا ٹیکس نہ دینے والے گنہگار مانے گئے گورنمنٹ کی نظر میں، مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا میری بیعت کر کے اسماعیلی مذہب میں داخل ہو کے جو لوگ دسوند نہیں دیتے وہ امامت کے روحانی راج کے شترو ہیں، شترو دشمن کو کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا راج ہے
اور اس کو پیروں نے اویچل راج کہا، نہ مٹنے والا راج، کیونکہ امام کا نورانی روحانی راج ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ ہم 20 کروڑ 2 کروڑ اسماعیلی کبھی 10 کروڑ ہو جائیں یا 1 کروڑ ہو جائیں یا 1 لاکھ ہو جائیں، مولا کا راج قائم ہے۔ تو پیر کا فرمانا یہ ہے کہ مولانا حاضر امام ہم کو ملا اور روحانی راج ملا، الکھ روپے اور کھاویا، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ خدا کی نورانی ذات کو سمجھنا کسی کا کام نہیں سوا جب خدا چاہے تو وہ الکھ روپ نہ لکھا جائے، انکمپریہنسو حالت کا اللہ اپنی نورانی طاقت کے اندر سمجھا نہیں جا سکتا۔ وہ روپ لے کے، اظہار ہو کے، مظہر ہو کے، مینیفیسٹ ہو کے، ظاہر ہو کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے بیچ میں، دعا آشیش دیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے، ہماری پرابلمس کو سالو کرتا ہے، زمانے کے حساب سے ہمیں دورونی دیتا ہے۔ آج ہم کینیڈا کے اندر لگ بھگ 36,000 آدمی اسماعیلی بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے سچ کہو، اپنی مرضی سے ہم ادھر آئے ہیں؟ یہ 36,000 36,000 اسماعیلی آج کینیڈا میں اور 14-15 ہزار اسٹیٹس کے اندر، یہ 50-52 ہزار آدھا لاکھ اسماعیلی نارتھ امریکہ کے اندر آئے ہیں۔ کیا ہم اپنی شکتی سے آئے ہیں؟ نہیں دیندارو، ہم کو ہمارا ایمان ادھر لے کے آیا، اس نے یہ سب ارینجمنٹس کروائے، اور اس طرح سے ارینجمنٹس کروائے، یہ کھیل تماشے اس کے ہیں۔ 79 میں آسٹریلیا گیا، ماں باپ 1 نومبر کو آ گئے تھے، لیکن جماعت میں 7 نومبر 79 میں آئے۔ ایئرپورٹ کے اوپر مکھی، تمہارا ادھر جو منسٹر امیگریشن ہینڈل کرتا ہے وہ منسٹر کا نام کیا ہے؟ تو مکھی کا تو معلوم نہیں، تیار نہیں تھا کہ اس کو حضرت امام ایسا سوال پوچھیں گے۔ امیگریشن منسٹر کا نام پوچھا تو اس نے تو کہا ہاتھ باندھ کے، خدا میرے کو معلوم نہیں، سب نے چھوڑ دیا۔ دیکھو امام کے راز۔ مولا جب ادھر گئے تو آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے حضرت امام کو ایک لنچ کے لیے دعوت دی، ماں باپ نے قبول کیا۔ 5ویں تاریخ کو یہ دعوت تھی، دوسرا دن ہوا، دعوت پکی ہو گئی تو پرائم منسٹر صاحب کی ہوٹل میں گیا، کہتے یور ہائنس میں معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کو دعوت دی لیکن مجھے ایک کام کے لیے مجھے جانا ہے باہر، میں لندن جاتا ہوں، لیکن میری جگہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ وائس پرائم منسٹر بھی ہے، وہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے انٹرٹین کرے گا، پروگرام سلامت ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں ہوگا۔ سب بولے کوئی بات نہیں۔ ایسے پرائم منسٹر وائس پرائم منسٹر کے طور پہ جو انٹیریئر منسٹر تھا، انٹیریئر منسٹر تھا، اس نے یہ لے لیا۔ جبھی 4 تاریخ ہوئی تو انٹیریئر منسٹر بھاگا آیا، کہتے سرکار میں بھی ادھر جاپان کے ہانگ کانگ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے بہت دلگیری ہے، اور امیگریشن منسٹر جو ہے نا وہ آپ کو انٹرٹین کرے گا، بس کیا چاہیے تھا۔ دیکھو مولا کس طرح سے اپنے کھیل بناتا ہے۔ اور امیگریشن منسٹر کے پاس پھر جو باتیں کمی تھی وہ کر لی۔ جماعت کے اندر آ کے ماں باپ نے جماعت کو کہا میں تمہارے امیگریشن منسٹر کو ملا ہوں، یہاں کے قاعدے سخت ہیں، پھر بھی کسی کو ادھر آنا ہوئے تو وہ مکھی کو عرضی بھیجو اور مکھی عرضیاں اکٹھی کر کے مجھے بھیجے، پھر میں اس میں سے سلیکٹ کروں گا۔ میں اس وقت بات کرتا ہوں 122 کے 28 اسماعیلی سارے آسٹریلیا میں تھے اور آج 350 ہیں۔ ادھر کی امیگریشن بہت سخت ہے، میں اور اس کی ڈیٹیلز نہیں دے سکتا کیونکہ وہ پبلک کرنے کی بات نہیں، لیکن میں آپ کو کیا عرض کرتا تھا کہ امام کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ خود اس کے انتظام کر لیتا ہے۔
امام امام ہے. اس نے ہم کو حسن علی شاہ کے زمانے سے کچھ اور کاٹھیا واڑ سے نکالا, ادھر بھیجا. کدھر بھیجا؟ افریقہ میں. کچھ کاٹھیا واڑ میں ہم حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے آئے. سلطان محمد شاہ نے اس چیز کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کیا, زیادہ تعداد میں آئے. 75,000 کی ہماری اکھے افریقہ میں بستی ہو گئی. ہماری ٹاپ بستی ایک زمانے میں جو تھی 75,000 اسماعیلی ہو گئے. اور امام سلطان محمد شاہ نے جب دیکھا کہ ادھر ان کی حالات بدل گئے, آپ کو یاد ہوئے کچھ بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں 3 انچ کی مخمل کی مرون کلر کی یا کالے کلر کی ٹوپی پہنتے تھے, 3 انچ کی, لمبا ڈگلا, ٹائی بائی کچھ نہیں, قمیض 8 دن تک دھوئی نہیں جاتی تھی, نیچے پاؤں میں ایجار یعنی پاجامہ, چمپل پہنی ہوتی تھی, موزے نہیں پہنتے تھے. یہ ہمارا کھوجا ڈریس تھا. 37 میں جب مولا آئے تو مردوں کو کہا کہ تم یورپین ڈھب کے کپڑے پہنو, کوٹ پتلون پہنو, ٹائی پہنو, موزے پہن کے آیا کرو. ہماری ساکس پہننے تک کے لیے امام نے ہم کو اشارے کیے, فرمانوں میں لکھا ہوا ہے ساکس پہنا کرو. چلو مردوں کا لباس بدل گیا. 50s کے اندر عورتوں کا لباس بدلایا. ہم کو کہا کہ بچوں کے ساتھ انگلش بولو. ہم کو کہا کہ تم یہ جو بھجیے سموسے اور یہ جو چیزیں ہیں تمہاری ہندوستانی کھادا خوراکی, اس کو بدلو اور انگلش ڈھب کی یورپین ڈھب کی تم کھانا کھاؤ, چھری کانٹے سے کھانا کھاؤ. بھائیوں کو کہا 48 کے اندر اپنے ہاتھ سے کام کرو. حالانکہ گھر میں سعیدی جمعہ تو تھے ہی, لیکن پھر بھی ماں باپ نے فرمان کیا اپنے ہاتھ سے کام کرو. اپنی بیگم کی طرف اشارہ کیا کہ بیگم اپنے گھر کی ٹوائلٹ خود صاف کرتی ہے. عورتوں کو مولا تیار کر رہے تھے کہ جب یہ کینیڈا جائیں گے تو وہاں ان کو یہ سعیدی جمعہ نہیں ملیں گے. اپنے ہاتھ سے کام کرو. لباس بدلایا, بھاشا بدلائی, کھانی پینی بدلائی, رہنی کہنی بدلائی, انگلش کے اوپر لے کے گئے. ایک فرمان آیا مولا کا, وہ فرمان اس نے ریپیٹڈلی تالیکے میں فرمان کیا کہ تم شراب اور تمباکو کو چھوڑ دو, یہ تمہارے دشمن ہیں. فیوچر کے اندر جب یورپین کی حریفائی میں تم کھڑے ہوگے تو اگر شراب اور تمباکو نہیں پیو گے تو تم یورپین کا سامنا کر سکو گے. ہمارے فرشتوں کو بھی خیال نہیں تھا کہ یورپینز کے ساتھ ہم کو حریفائی کرنے کا ٹائم آئے گا. وہاں تو افریقن ہیں, یورپین تو نہیں, اور یورپین کبھی آ بھی جاویں تو 1,00,000 2 لاکھ آویں. اب ان کے سامنے ہماری حریفائی کی بات. امام سلطان محمد شاہ کا یہ تالیکہ میرے پاس ہے کہ جس کے اندر اس نے کہا کہ تم کو فیوچر میں یورپین کی حریفائی کرنی پڑے گی. کس کو معلوم تھا کہ نارتھ امریکہ میں آ کے یورپینز کے سامنے ہم کو کمپٹیشن میں کھڑا رہنا پڑے گا. آج ہے نا, شکر میرے مولا کا. آج کینیڈا کے ایک چھیڑے سے دوسرے چھیڑے تک گئے 15-17 سال کے اندر اسماعیلی قوم میں بہت جاگروتی آ گئی, بہت سوشل حالت بدل گئی, ٹریننگ بدل گئی, ایجوکیشن بدلی, ہاؤ بھاؤ بدلا, خیالات بدلے. لیکن ایک افسوس رہا کہ روحانیت گھٹ گئی. روحانیت اور بھی گھٹ جائے گی اگر ہم دھیان نہیں کریں گے. ایسے بہت سے بینک ہیں جن کے مینیجر ہمارے اسماعیلی ہیں. گورنمنٹوں کی بہت سی آفیسز کے اندر ہمارے اسماعیلی کام کرتے ہیں. بڑی بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر آج اسماعیلی ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر پروفیسر اور لیکچررز ہمارے اسماعیلی ہیں. ہمارے پاس کئی ڈاکٹرز ہیں, بہت سے لائرز ہیں, انجینئرز ہیں. گئے 17 سال کے اندر ہماری جماعت نے دنیاوی درشٹی سے بہت ترقی کی ہے اور امام یہ ترقی چاہتے ہیں. لیکن دینداروں, جس امام نے ہم کو اس زمانے کچھ اور کاٹھیا واڑ سے نکال کے یہاں لے کے آیا, کس طرح اس نے ہمیں ریفارم کیا, کس طرح سے ہماری ٹرانسفارمیشن کی, اس امام کا ہم تھینکس ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. کیا وہ امام یہ کہتا ہے میں اتنا راضی کسی اور چیز سے نہیں ہوتا جب یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں آتے ہو, اور میرے کو کوئی چیز اتنا دکھ نہیں دیتی کہ جتنا یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے. اب حضرت امام کو ہم دکھ دینا چاہتے ہیں؟ جس امام نے ہم کو یہاں تک پہنچایا, اتنی ہمارے باپ داداؤں سے لے کے آج تک ہمیں ترقی دی,
اس امام کو ہم دکھی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. کوئی ہم کو ایک چائے کا کپ پلاتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں. اس امام کو ہم دکھی کرتے ہیں, دکھ دیتے ہیں جماعت خانے نہ آ کے. تو یہ اسماعیلی راج ہے جو مولانا حضرت امام کا جماعت خانوں کے اندر ہے. یہ مولا کا دربار ہے. الگ روپے اور کھال لیا تینے ساریا ہمارا کاج. دنیا کے کام بھی سدھارے, دین کے کام بھی سدھارے. دوسرا پارٹ ہے. اب یہ دوسرا پارٹ اس کتاب میں جو لکھا ہے میں 2 دفعہ پڑھتا ہوں, کیونکہ پرانی کتابوں میں اور اس کے اندر تھوڑا فرق ہے. پہلے میں یہ پڑھتا ہوں. ہے جی آدین تھین ہمیں سریا ہمیں اوڑکھیا صاحب اے پرانی لکھیلی زبان میں بھاشا میں کیا ہے جی ناری تھین اموین ویا ان اوڑکھیا صاحب اے دس بندی سر بندی جان جو لاگے شاسوں سنیہا. آدھین ہو کے یعنی مولا کے اوبیڈینٹ بن کے, اس کو اپنا آپ سرنڈر کر کے ہم نے مولا کی سیوا کی. یہاں سیوا کا مطلب اوبیڈینس, عبادت ہے. اور وہ پارٹ جو میں نے پہلے پڑھا, بعد میں پڑھا کہ جس طرح ایک عورت اپنے مات پتا کا گھر چھوڑ کے, مات پتا کا نام چھوڑ کے, اس فیملی کی آئیڈینٹی چھوڑ کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے اور باڈیلی, مینٹلی, اسپرچولی وہ اپنے ہسبینڈ کو سرنڈر ہوتی ہے, اس طرح ناری کے روپ کے اندر میں نے اس کی عبادت کی اور اس مولا کو راضی کیا. 10 بندی سر بندی جان جو. اب ہم کو کہا گیا ہے کہ 10 بند بھی دو بلکہ سر بند ہو جاؤ. سر بندی ہمارے طریقے کے اندر ایک رسم ہے جو میں آج بیان نہیں کرتا, لیکن ابھی 2-3 دن پہلے میں نے کسی ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے. ہماری جماعت کے اندر یہ جو لائف ڈیڈیکیشن ہے یہ ایک سمبولک فارم ہے سر بند ہونے کی. سر بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ اپنے مولا کو دے دوں, اور حقیقت یہی ہے عورت جو ہے وہ اپنا سب کچھ اپنے ہسبینڈ کو سونپ دیتی ہے. یہی کنڈیشن ادھر ہے ہمارے مذہب کے اندر کہ مولانا حضرت امام ہماری جان کا, مال کا, آل کا, اولاد کا, عزت کا, آبرو کا, سب کا مالک دھنی وہی ہے. یہ کمپلیٹ سرنڈر جو ہے یہ ہے اسماعیلی مذہب کا طریقہ. فرمایا کہ 10 بندی سر بندی جان جو لاگے شاسوں نے. مولا کے ساتھ جب محبت لگتی ہے تو ہماری ہر چیز کا مالک وہ بن جاتا ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ایک دفعہ ایک لڑائی ہو رہی تھی, اور لڑائی کے بعد ایک دوسری لڑائی کی تیاریاں امیڈیٹلی شروع ہوئیں. تو نبی کریم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپیل کی کہ ایک نئی لڑائی ہو رہی ہے, یعنی ہونے والی ہے, اس کی تیاری کے لیے مجھے پیسے چاہیے, مجھے رقم چاہیے, ہتھیار چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہوا, کہتے یا نبی میرا یہ شامبہ ہے, یعنی میرا ایک فارم ہے, اس میں مجھے اتنی آوک ہوتی ہے, میں یہ سب کے سب خدا کی راہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا پھر تم کیا کرے گا؟ کہتا کہ میں تلوار لے کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا اور اپنی جان دوں گا. یہ سر بندی. سر بند ہونا ہمارے مذہب کے اندر بہت سے لوگوں نے ہر زمانے کے اندر امام کے زمانوں میں سر بندی کی ہے, اور لائف ڈیڈیکیشن بھی ایک سمبولک فارم ہے سر بند ہونے کی. لیکن حقیقت میں سر بند کو مال کے ساتھ, میٹیریل کے ساتھ جتنا سبند ہے اس سے زیادہ روحانی سبند ہے کہ آپ مولا کے فرمان کے اوپر محبت سے عمل کرو. یہ سر بند ہونا ہے کہ ہم ایک بھی ایسا کام نہ کریں
کہ جو इमाम नाराज होवे उसको देख के या उसके फरमान के विरुद्ध में होवे। है जी प्रीत जानी ने गिनान जोड़िया अन दिल माहे राखी सुधीर प्रीत जानी ने गिनान जो लिया। देखो मैंने आपको 2 दफा 2 लफ्ज कहे, इसमें लिखा है प्रीत जानी ने गिनान जोड़िया, लेकिन है क्या प्रीत जानी ने गिनान जो लिया अने दिल माहे राखी सुधीर सतगुर न गिनान तो मिले जो निर्मल थई रहिए नीर। गिनानों की जबान बड़ी मीठी है, उसकी कंस्ट्रक्शन वंडरफुल है। ये गिनान जमाने के हिसाब से थोड़े थोड़े बदल गए। पहले जमाने में लोग मुंह से याद करते थे, लिखते नहीं थे। फिर आगा हसन अली शाह के जमाने के अंदर लोगों ने इसको लिखना शुरू किया, क्योंकि लोगों की मेमोरी घटती गई। आज कोई मुश्किल से ऐसा नजर आता है कि जिसको 50 गिनान या 100 गिनान याद होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मेरे दादा को 600 गिनान मुंह पे याद थे। हमारे मिशनरी अली भाई नानजी थे, उनको 300 गिनान और कितने शास्त्र मुंह के ऊपर थे। तो वो जमाना और था। अब हमें दुनियादारी की तकलीफों की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता कि गिनान याद करें। तो असल में ये था कि प्रीत जानी हजरत इमाम की मोहब्बत को समझ के जब हमने गिनान लिया यानी इल्म सीखा, यहाँ गिनान जोड़िया है, गिनान जोड़िया नहीं, गिनान जो लिया अने दिल में राखी सुधीर। सुधीर कहते हैं शार्पनेस ऑफ माइंड। हम कहते हैं ना आदमी बड़ा सुधीर है, आधी बात करने से सारी समझ जाता है। ये जो शार्पनेस ऑफ माइंड है गिनान से इल्म से मिलती है। अगर हमने हजरत इमाम की मोहब्बत को दिल में रखा और इस मोहब्बत को समझ के जब हमने इल्म गिनान सीखा तो हमारे अंदर शार्पनेस ऑफ माइंड पैदा हो जाती है। सतगुरु न गिनान तो मिले, गुरु का गिनान इल्म तब मिले जो निर्मल थई रहिए नीर। जिस तरह पानी पाक है, पवित्र है, इस तरह तुम्हारे दिल के अंदर भी सफाई और पवित्रता होनी चाहिए तो तुमको गुरु का गिनान मिले। यानी दिल की सफाई रहनी चाहिए, दिल में मोहब्बत रहनी चाहिए। हजरत इमाम की मोहब्बत, इल्म सीखने की अभिलाषा और दिल की प्योरिटी। हमारे दिल में वैर, विरोध, हसद, निंदा, बुग़्ज़, कीना, बदगोई कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमारे दिल के अंदर इल्म पैदा होवे। है जी, अब निर्मल मन तो हुआ मगर इसको मेंटेन करना है ना। है जी निर्मल मन तो रहे जो पूर्ण होवे स्नेह। निर्मल मन तो रहे जो पूर्ण होवे स्नेह। दया प्रगट उपजे सतगुर थी अमर देहा। निर्मल मन तब होवे, मन पवित्र तब रहे कि उसके पहले तुमको मौला की मोहब्बत मिले। इमाम की मोहब्बत के अंदर दिल साफ होते हैं। जब मोहब्बत होती है तो फरमान मानते हैं, जब फरमान मानते हैं तो विचार पवित्र होते हैं, जब विचार पवित्र होते हैं, ख्यालात पवित्र होते हैं तो आदमी के अमल भी साफ होते हैं
اور جب عمل صاف ہوتے ہیں تو نور پیدا ہوتا ہے. فرمایا دیا پرگٹ اپجے، اس آدمی کے اندر دیا پیدا ہوتی ہے، اس آدمی کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر خدا کی بھی دیا اور رحمت اترتی ہے. ستگرو تھی امر دے، اور ستگرو اس کو مرشد اس کو وہ دے ہی دے گا کہ جو کبھی مرے گی نہیں، اس کو ایسی لائف ملے گی کہ جو ایٹرنل لائف ہوگی. اب یہ چھیلا پاٹھ جو ہم اپنی بیت الخیال کی عبادت سے پہلے بولتے ہیں، اے جی پیر صدر دین بولیا تم صاحب جان جو حضور اے امر پذوی تو ملے جو انتر بھیٹی نور. ستگور صدر دین فرمایا کہ تم مولا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو، جان جو حضور. تم باہر جاؤ، بس میں بیٹھو، موٹر میں بیٹھو، گھر پہ ہو، آفس میں ہو، تم کدھر بھی ہو، یہ سمجھ لو کہ تم مولا کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب کوئی آدمی اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے، جب چار ہوتے ہیں تو پانچواں خدا ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خدا ہر آدمی کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یہ بات کی کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ خدا حاضر ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا ہر وقت میرے ساتھ ہے تو دینداروں پھر وہ گناہ تو نہیں کرے گا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدر دین تمہاری طرح کا انسان تھا، لیکن تمہارے اور اس میں ایک زبردست بات یہ ہے فرق کی کہ پیر صدر دین نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. پیر صدر دین نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. امام سرٹیفکیٹ کر دیتے ہیں کیوں نہیں کیا. امام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ پیر صدر دین ہر وقت خدا نے حاضر ناظر سمجھتا ہوتا، اس لیے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں تو پھر گناہ کی طرف خیال جاتا ہی نہیں. بیت الخیال کی بنیاد بھی تو یہی ہے کہ ہم ہر وقت خدا کو یاد کریں. ابھی مولانا حضرت امام 2 مہینے پہلے جب اسٹیٹس میں 4 جگہوں کے اوپر گئے، صاحب نے ظاہر میں بھی یعنی عام جماعت میں بھی اور بعض منڈلیوں ٹوڑیوں کے اندر فرمان کیا کہ تم اپنی اسماعیلی مذہب کے اوپر برابر پکے رہو. ادھر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر تم اپنے اسماعیلی مذہب کی چھاپ ڈالو، امپریشن پیدا کرو کہ تم کتنے اچھے لوگ ہو. اپ رائٹ کیریکٹر بنا کے اپنے مذہب کے اوپر برابر عمل کر کے اپنی دعا بندگی اور دھارمک ڈیوٹیاں پوری بجاؤ. پھر حضرت امام فرمایا اس کے علاوہ اس سے اور زیادہ سارا دن تم خدا کو یاد کرتے رہو، اللہ کا نام لو اور محمد کا نام لو اور علی کا نام لو اور کسی بھی امام کا نام لو، یعنی سارا دن تم مولا کے ساتھ سبند رکھو، اس کو حاضر ناظر سمجھو، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان کروں. نبی کا ایک بڑا دشمن تھا، اس کا نام تھا واشی. وہ ہمیشہ اس کی سرچ میں رہتا تھا کہ نبی کسی دن اکیلا جو ہو تو مار ڈالو. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ ایک جھاڑ کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور وہ ادھر سے نزدیک سے بائی چانس پاس ہوا تو ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا اور محمد بالکل اکیلا ہے. بس اس کی وہ زہر جو تھی وہ اوپر آ گئی. آہستہ آہستہ تلوار نکال کے نزدیک آیا اور جمپ مار کے نبی کے پیٹ کے اوپر بیٹھ گیا
اور تلوار کی نوک لے کے چھاتی کے اوپر مارنے کے لیے اس نے ٹرائی کی. اب جو وہ جلدی سے جمپ مارا, نبی کی آنکھ کھل گئی لیکن وہ پیٹ پہ بیٹھ گیا. جب اس نے تلوار اٹھائی تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ رکھا, خوب زور لگایا لیکن اس کی تلوار نیچے نہیں آئی. کہنے لگا, اے محمد بتا تیرا خدا کدھر ہے؟ نبی نے فرمایا, میرا خدا میرے ساتھ, وہ تیرے کو بالکل بچا نہیں سکتا. نبی فرمایا کہ اگر وہ میرے کو بچانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا, اور اگر وہ مارنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. رسول اللہ نے اپنے شریر کو زور کیا, وہ الٹ گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی کریم جمپ مار کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ گئے اور اسی کی تلوار پکڑ کے اس کے سینے کے اوپر رکھ دی. حلق بند ہو گیا, درجنے لگا, گڑ گڑانے لگا, اے محمد خدا کے واسطے جس خدا کو تو مانتا ہے مجھے چھوڑ دے. نبی کریم اٹھ بیٹھے, اللہ کا واسطہ دیا تھا, اس کے لیے نبی منع نہیں کر سکتے. اٹھ بیٹھے, تلوار پھینک دی. فرمایا, اے وحشی تو بھی میری طرح ہی جواب دے کہ اگر اللہ چاہے کہ تجھے کوئی مارے تو تو بچ نہیں سکتا, اور اگر اللہ چاہے کہ تجھے بچنا ہے تو تجھے کوئی مار نہیں سکتا. خدا ہر جگہ موجود ہے. خدا نہ کرے کبھی ہمارے اوپر کوئی تکلیف مصیبت آ جائے, ہمیشہ مولا کو یاد کرو, اور جو کچھ بھی من میں بولو گے وہ تو اللہ فرمایا قرآن شریف میں کہ میں تمہاری شہرگ سے, یہ جو دھوڑی نس ہے نا, اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں تمہارے, میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. اس کو یاد کرو, ہر وقت اس کو یاد کرو. اس کے یاد کرنے سے ہمارے اعمال سدھریں گے, ہماری بدیاں برائیاں دور ہوئیں گی, ہماری مشکلیں مصیبتیں بھاگ جائیں گی, بلائیں دور سے ہی چلی جائیں گی, اور ہمارے لائف جو ہے, ہماری زندگی جو ہے وہ آرام اور سکھ سے گزرے گی. سکھ شانتی باہر نہیں ہمارے اندر ہے, سکھ شانتی ہمارے اندر ہے, اور یہ اندر کی سکھ شانتی ہی سچی شانتی ہے. اس کو پانے کے لیے خدا تعالیٰ کے ساتھ سبند باندھو, محبت کرو, اس کو یاد کرو. پیر فرماتے ہیں کہ صاحب کو تم ہمیشہ حاضر سمجھو, امر پدوی تو ملے, تم ایٹرنل لائف تم کو تبھی ملے گی جب تم اپنے اندر اس مولا کے نور کی بھیٹ نہ کرو گے. اس کو دیکھنے کے لیے یہ ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے. دینداروں, صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. عبادت کبھی جماعت خانے نہیں بھی آ سکے تو 4 بجے اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے تھوڑا سا پانی پیو کہ ہوشیار ہو جاؤ, اور کارپٹ کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرو. بھلے پھر 15 منٹ ہوئے, 20 منٹ ہوئے, 30 منٹ ہوئے, لیکن ہر روز اٹھو. جس کے پاس بول ہے اس نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا ہے, اپنے مرشد اپنے پیارے مولا کے ساتھ اپنا وعدہ توڑو مت, سکھی آباد رہو. دین میں دنیا میں مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے, ہر بلائیں آفتیں مشکلیں مصیبتیں بیماریاں دفع کرے, آپ کے دشمن دفع کرے, آپ کی نیک دعائیں قبول کرے, 10 سکریت میں پورا کرے, اپنا فرمان بردار مومن بنائے, حقیقتی اور معرفت کی سمجھ دے. مولا دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے, آپ کی خوشیاں مولانا حاضر امام آپ کو بھی دے, آپ کی آل اولاد کو بھی دے, سکھ شانتی دے, کنب جماعتوں میں محبت اتفاق دے, ایمان زیادہ کرے, روزی پاک زیادہ کرے, رزق زیادہ کرے, عزت آبرو میں برکت دے, تندرستی میں برکت دے, کسی کا محتاج نہ کرے. دین میں دنیا میں ہمیشہ آپ سے مولا پیار کرے, آپ مولا کو پیار کرو. مولانا حاضر امام ظاہر باتوں دیدار نصیب کرے. زندہ